بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے بچوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ مضمون، اس ولاگ کا مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف رقص دیوانگی سے لیا جاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ آج کے ولاگ کا عنوان ہے کچھڑ کڑی شہد ڈھنڈورا۔ آج کے دور میں ملکوں کی توجہ فوجی مفتوحات کے مقابلے میں معاشی فتوحات پر زیادہ ہے۔ لوگوں کو جسمانی غلام بنانے سے بہتر ہے کہ ذہنی اور معاشی غلام بنایا جائے۔ جو وہ کمائی کریں وہ ان کو ضروریات زندگی بیچ کر ہتھیار لی جائے، باقی انہیں قرضوں پر سود کی وصولی کر کے کھوکھلا رکھا جائے، اور کوشش کی جائے کہ ایسا ملک بستر پر دراز رہے اور قرضوں کا گلوکوز اس کو لگا رہے۔ کسی بھی ملک کی معاشی صحت کا راز اس کے ملک میں ہونے والی پیداوار پھر اس کی ایکسپورٹ کے لیے منڈیوں کی تلاش میں مضمر ہے، یا اس صحت کا سیدھا سا اصول یہ ہے کہ جس ملک کی درآمدات برآمدات سے کم ہو وہ صحت مند، جس کی درآمدات برآمدات سے زیادہ اس کا بولورا۔ ہمارے یہاں ہر دور میں معاشی حالت پتلی ہونے کی نوید سنائی جاتی ہے۔ سرکاری ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ برآمدات بڑھاؤ، اور اس کے لیے ماحول تیار کر کے سرکاری واسکو ڈے گاموں کے وفد تشکیل دیے جاتے ہیں جو باہر کی دنیا میں منڈیاں تلاش کرنے نکلتے ہیں، اور ہزاروں ڈالر TADA لے کر پاکستان کے لیے منڈیاں تو تلاش نہیں کر سکتے، لیکن بیگم کی بتائی ہوئی لسٹ میں لکھی گئی اشیاء کی دکانیں بڑی مشکل سے ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ شاباش، کچھ نہ کچھ تو کیا۔ قوم کو صرف منہ ہی تو دکھانا ہے، فائل کا تو صرف پیٹ ہی بھرنا ہے، لیکن گھر میں تو پکا رہنا ہے۔ جتنی غیر سنجیدگی سے ہم کام کرتے ہیں، لوگ ہم پر ہنستے ہیں۔ مثلاً سینٹرل ایشیا کے نئے آزاد ہونے والے ملکوں کی آبادی 6 کروڑ کے قریب ہے، اور انہیں بہترین نزدیکی منڈی سمجھا جاتا ہے، جہاں سے آگے یوکرین، بیلاروشیا، آرمینیا اور یہاں تک کہ روس تک مال پہنچ سکتا ہے۔ بڑی برآمدات تو الگ بات ہے، یہاں ہمارے انڈے، گاجر، پیاز، ٹماٹر، دھنیا اور کینو تک تازہ بھیجے جا سکتے ہیں، لیکن ایک تو افغانستان میں گزرگاہ کی عدم دستیابی، جو کہ دوسرے ممالک کی شہ کی وجہ سے نہیں کھل رہی، کی وجہ سے ہم ان منڈیوں تک رسائی سے محروم رہے، اور دوسرا منڈیاں تلاش کرنے والے یورپ کی سیر کو جانا چاہتے ہیں۔ ملکی مفاد کو ذاتی مفاد پر قربان کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ دورے پر امریکہ اور یورپ جاتے ہیں، جہاں ہماری ایکسپورٹ پر ہزاروں پابندیاں ہیں، اور ہماری ایکسپورٹ دن بدن کم ہو رہی ہے۔ غیر ملکی سرمایہ دار کی حالت دن بدن پتلی ہو رہی ہے۔ سامعین محترم، بڑی معذرت کے ساتھ یہ مرغہ میرے پاس ہی رہتا ہے، لیکن جتنی دیر میں یہ شروع نہیں کرتا خاموش رہتا ہے، اور جو ہی شروع کرتا ہوں یہ اپنی خزانے دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے، اور اللہ کی باقی بیان کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، کوئی بات نہیں۔ ہمارے سفارت خانے اندرونی چپلشوں کی وجہ سے ڈپلومیسی، سیاسی اور پبلک رابطوں اور ملکی برآمدات کی طرف توجہ نہیں دے رہے، حالانکہ ان پر ملک کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے۔ ہم سے تو سنگاپور ہی اچھا ہے کہ اس کے کسی جگہ سفارتکار نہیں جاتے، وہ صرف کمرشل دفاتر کھولتا ہے جو اپنے ملک کی صنعت کو 4 چاند لگا رہے ہیں۔
سینٹرل ایشیا میں روس کے جانے کے بعد سرمایہ اور ہنرمندی کی کمی کی وجہ سے بے شمار کارخانے بیکار ہو گئے، جہاں پرانی مشینری کے ڈھانچے، بلڈنگز، بجلی، پانی اور گیس سمیت مکمل حالت میں تیار کھڑے تھے۔ ان ملکوں کی کوشش تھی کہ کوئی سرمایہ لائے اور ان کو چلائے۔ مالک بن کر پاکستان سے بھی بامر مجبوری بہت سے وفود یہاں آئے اور کئی سالوں میں مسلسل دوروں کے نتیجے میں صرف ازبکستان میں 400 کے قریب مفاہمت کے سمجھوتے ہوئے، لیکن مجال ہے جو کسی نے پڑوسی ممالک میں ملکی کاروبار کے فروغ کے لیے کچھ بھی کیا۔ یاد رہے کہ یہاں سکریپ کی حالت میں لوہا، ازبکستان میں پاکستان جتنی کاٹن پیدا ہوتی ہے، لیکن وہاں ٹیکسٹائل کارخانے نہیں، وہ روس میں تھے۔ قزاقستان میں گندم ہے مگر فلور ملیں نہیں۔ یہاں گیس، پٹرول، سونا اور انواع اقسام کی قدرتی دھاتیں ہیں۔ ادھر قزاقستان میں انڈین ایشیا کا سب سے بڑا اسٹیل پلانٹ لے گئے، وہ اسے انتہائی کامیابی سے چلا رہے ہیں اور اربوں ڈالر بنا رہے ہیں۔ ہم کب سنجیدہ ہوں گے؟ ارباب عقد کیوں ہوش میں نہیں آتے؟ ہم نے ایک صاحب سے بہت کہا کہ وسط ایشیائی ریاستوں کے دورے کیے جائیں، لیکن ہمیشہ جواب آیا کہ مصروفیت بڑی ہے اور ہم امریکہ برطانیہ جا رہے ہیں، لیکن کام ہے کہ وہاں بڑھنے کی بجائے ٹھپ ہو گیا۔ پتہ چلا کہ یہ صاحب کبھی کبھی پاکستان کے دورے پر آتے ہیں ورنہ اکثر و بیشتر باہر ہی رہتے ہیں۔ چرند پرند بھی دور دیشی سے کام لیتے ہیں اور آگ دیکھ کر دوسری جگہوں پر اپنے ٹھکانے منتقل کر کے انڈے بچے بھی وہیں لے جاتے ہیں۔ دورے کرنے والوں کی مسلسل پہلو تہی اور یہاں آ کر کیے گئے تحریری معاہدوں پر عمل نہ ہو سکنے کی وجہ سے ہماری صحت کو زبردست دھچکا لگا ہے۔ لوگ اب نہ صرف ہمارا اعتبار نہیں کرتے بلکہ ہمارے وعدوں کا تمسخر بھی اڑاتے ہیں، اور اب تو حالت یہ ہے کہ انہوں نے اپنا رخ دوسرے ممالک کو کر لیا ہے۔ ہماری رہی سہی ساکھ ان ملکوں میں آ کر مذہبی تعلیم سے بے بہرہ جعلی طریقے سے تبلیغ والوں نے خراب کر دی ہے۔ یہ لوگ اپنی کم علمی کی بنیاد پر ایک آدھ آدمی کو قابو کر کے اسے اسلام کے سارے اصول ایک ہی نشست میں حفظ کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شام کو وہی شخص جب کلب جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اسے تبلیغ کرنے والا شخص کلب کی ڈانسر پر لوکل روایات کے برخلاف نوٹ نشاور کر رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ تبلیغ کا ہدف شخص سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس بندے کا صبح والا کردار اصلی تھا یا اب والا۔ کوئی نو مسلم امریکن مصر گیا تو مقامی مصری میزبان نے کھانے کے ساتھ خود شراب پیتے ہوئے مہمان کو بھی پیش کی۔ انکار پر پوچھا کیوں نہیں پیتے؟ جواب آیا میں مسلمان ہوں۔ مصری نے کہا میں بھی تو مسلمان ہوں۔ جواب آیا تم پیدائشی مسلمان ہو، میں نے اسلام کا انتخاب خود کیا ہے۔ یہ ہے اسلام پر سمجھ کر عمل کرنے کا نتیجہ۔ تو ناظرین محترم، یہ تھا کڑوے گلاب سلسلے کا آج کا ولاگ۔ کچھڑ کڑی شہر ٹنڈورا، جسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف رقص دیوانگی سے لیا گیا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل بھی رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے التماس ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ان کو ایسے معلوماتی اور دلچسپ ولاگز باقاعدہ اور بروقت نوٹیفیکیشن کی صورت میں ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔